اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر علی ما یقولون۔ یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ ہجر کی آخری جو 15 آیات تھیں ان کے ساتھ۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی۔ یہ نماز فجر کی ہو گئی۔ وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کی نماز ہے۔ ومن آناء اللیل فسبح، اور یہ کہ رات کے حصوں میں، کچھ گھڑیوں میں رات کے، اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے۔ یہ مغرب اور عشاء ہو گئی۔ واطراف النہار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے۔ اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، یا جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے۔ نمازیں اصل میں 8 ہیں، 3 نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا، 5 کو فرض کیا گیا۔ نمازیں 8 ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے 3 نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل، ظہر یعنی فجر سے ظہر تک، کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو، اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹڈ جو ہے پرسو کر سکیں۔ لعلک ترضی، اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو کہ تو یہی الفاظ سورہ ہجر میں آئے تھے، اور آپ کی آنکھیں، آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان، اس کی چمک دمک۔ اے نبی آپ کی نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے، مبادا کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ تو حقیقت کے آشنا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب نے، جیسا کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ساری چمک دمک ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون ہے اچھے عمل کرنے والے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں، آزمائے انہیں اس میں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ رزق کون سا ہے؟ سورہ ہجر سے اب اس کا موازنہ کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی، جو بار بار دہرانے کی ہیں، جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ وظیفہ ہے۔ کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو ہم نے سبع من المثانی والقرآن العظیم آپ کو دیا ہے۔ یہ جو روحانی غذا ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ عمدہ ہے، کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے، قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے کہ جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، ان کے پاس تو ایک ہی مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی، کوئی حصی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کہ جو پچھلی صحیفوں میں تھیں؟ پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آ گئیں، پچھلی صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کر یہ قرآن آ گیا، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ صحف اولیٰ، اس سے پہلے جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مصداق سامنے آ گیا، اور یہ کہ اس کی جو واضح تعلیمات تھیں وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہیں، تو کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا، لَقَالُوا، تو یہ لازماً کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا،
پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نہیں وہ عذاب ہلاکت بھیجتے کسی قوم کے اوپر، کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بعثت نہ ہو جائے، اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے، حق کا احقاق اور باطل کا ابطال، اس کو کما حق جو ہے یہ دونوں کام کر دے، پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر، شرک پر، گمراہی پر، تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذاب ہلاکت ہو، عذاب استحصال ہو، نسیہ منسیہ کر دی جائے۔ اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب، ہلاک کر دیتے ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل، لقالو، تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ مبعوث فرمایا، فنتبع آیاتک، تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا۔ قل کل متربص، کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے، راہ دیکھ رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے وہ کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، ومن اہتدی، کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔